اور مشترکہ اجلاس میں جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں، جو ہم سب کے مشترکہ مسائل ہیں، ان پر گفتگو ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہمیں اپنی معیشت کا، دگرگوں جو صورتحال ہے اس کا درپیش ہے۔ کل انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے، آئی ایم ایف نے جو ایک اعلامیہ جاری کیا، جو پاکستان کی معاشی ٹیم کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کے بعد جاری کیا، جہاں انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات پہ زرعِ تلافی دینے کے فیصلے تک کو واپس لیے جانے کے فیصلے تک ہمارا جو ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہے اس پہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ تک اس کو محدود کیا ہے کہ ابھی ہم نہیں کریں گے جب تک آپ یہ سبسڈی واپس نہیں لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر، اس لیٹر میں جو آئی ایم ایف کا اعلامیہ ہے واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ فروری کے مہینے میں جو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر سبسڈی واپس لی گئی ہے، اس کا ایک بڑا منفی اثر ہوا، اور وہ منفی اثر یہ ہوا کہ جن کے ہم مقروض ہیں، ایسا نہیں کہ موجودہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ یا پچھلے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ، بلکہ مملکت خداداد کا خزانہ مقروض ہے۔ وہ کس کی وجہ سے ہے، کس طریقے سے وہ خزانہ دوبارہ بھرا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے امپورٹ کور کے لیے جو مطلوبہ زر مبادلہ ہے وہی اتنا موجود نہیں ہے۔ اور یہ کس ملک کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کی اپوزیشن کے بعض دوست سوشل میڈیا پر قہقہہ لگاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا جیسا حال ہونے والا ہے۔ خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، 220 ملین کے ملک کا، 22 کروڑ لوگوں کے ملک کا، نیوکلیر اسٹیٹ کا، کوئی یہ سوچ کیسے سکتا ہے کہ اس کا سری لنکا جیسا حال ہو؟ اور میں پاکستانی ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ میں متفکر ہوں، بجائے اس کے کہ میں فکر مند ہوں، بجائے اس کے کہ میں سر جوڑ کر بیٹھوں کہ آئیں کسی چارٹر آف اکانومی پر بات کرتے ہیں، آئیں سیاست ایک طرف ہے، آئی ایم ایف کا یہ 22واں معاہدہ ہے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، آئیں پاکستان کے قرضوں کی تاریخ دہائیوں پر محیط ہے، اس کو ہم کس طریقے سے کم کر پائیں گے، اخراجات کیسے کم کریں گے، درآمدات کا کیا کرنا ہے، برآمدات کا کیا کرنا ہے، نئے سیکٹرز میں کیسے ٹیکسز لگانے ہیں، جو آلریڈی ٹیکسڈ ہیں ان کو کیسے بچانا ہے، پورسٹ آف دا پور کو کیسے بچانا ہے، اگر سبسڈی واپس بھی لینی ہے تو ٹارگیٹڈ سبسڈی کیسے دینی ہے، جو لینڈ کروزر میں بیٹھا ہے اس کو پیٹرول کی سبسڈی نہیں دینی ہے، جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس کو پیٹرول کی سبسڈی دینی ہے۔ یہ وہ نکات ہیں کہ جن پر سیاست سے بالا تر ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے جناب اسپیکر۔ لیکن ہمارے ہاں آج سیاست میں ایسے دوست موجود ہیں کہ جو اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ میرے منہ میں خاک کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ جس طبقے سے تعلق رکھنے والے وہ میرے سیاسی دوست ہیں ان کو تو شاید کوئی فکر نہ ہو، لیکن یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس غریب کی بات کرتے ہیں ہم اپنی ریلیز میں، ہم اپنے جلسوں میں، ہم اس ایوان میں، وہ اگر 2 نان اور 1 پلیٹ دال محلے کے تندور سے لے کر کھاتا ہے تو کم و بیش اس پہ بھی 50% امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے۔ گندم ہم منگوا رہے ہیں، دالیں ہم منگوا رہے ہیں، خوردنی تیل ہم منگوا رہے ہیں، جو اس کو فیول وہاں پر میسر آ رہا ہے وہ امپورٹڈ ہے۔ تو وی آر ان اے فکس۔ اور اس میس سے، اس مسئلے سے نکلنے کے لیے جس میچیورٹی کی ضرورت ہے، میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جب انہوں نے قائد حزب اختلاف رہتے ہوئے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، وہ اسی بات کو جو انہوں نے اپنی تقاریر میں بھی ریپیٹ کیا، وہ اپوزیشن کو، بھلے وہ ہمارے دوست جتنے بھی گالم گلوچ نکالیں اور سب کچھ کریں، ہم سنجیدگی کے ساتھ دعوت دیں سب کو، تمام ماہر معاشیات کو، کہ یہ پاکستان کے مسائل ہیں۔ اور یہ جو پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ بعض تجزیہ کار نما سیاسی کارکنان ٹی وی پر بہت چیمہ جبی ہو رہے تھے کہ یہ کون سا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو معیشت کے موضوع پر حکومت چاہتی ہے کہ افواج پاکستان کی قیادت بھی بیٹھے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ حضور والا،
جب گزشتہ حکومت نے چند ماہ قبل اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی پارلیمان کے سامنے رکھی تو اس میں یہ جلی حروف میں لکھا ہے کہ اگر ہم معاشی طور کے اوپر خود مختار نہیں ہیں تو پھر یہ ملک خود مختار نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں معاشی فرنٹ کے اوپر خاکم بدہن میرے منہ میں خاک ڈیفالٹ کا سامنا ہے تو پھر ہماری سیکیورٹی کو بھی ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے سر جوڑ کر بیٹھیں. اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ کسی بھی کمپلشن کے تحت کسی ایڈونچرزم میں نہیں جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈونچرزم کی باتیں ہو رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جیسی باتیں ہو رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے اکسایا جاتا ہے, پرووک کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کو اس وقت میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہے. صرف اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہر فرد کو, بھلے وہ میرے اپوزیشن کے وہ دوست بھی ہیں کہ جو شاید اس وقت ایوان میں تشریف نہیں لائے لیکن وہ موجود ہیں, اس پارلیمان کے ارکان ہیں, ان سے بھی ہماری توقع یہ ہے کہ جناب آپ آئیں. جہاں تک سیاسی امور پہ جناب اسپیکر چند باتیں کر کے میں اجازت لوں گا, کیونکہ جب سے یہ عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے پہلا مشترکہ اجلاس ہے. جناب والا, پاکستان کی قوم کو جس طرح سے میں نے کہا کہ جس میچورٹی کی ضرورت ہے وہ میچورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ڈویژن کو, تقسیم کو, اپنی قوم کو تقسیم سے نکالیں. تقسیم سے نکالیں گے تو استحکام کی جانب لے جائیں گے, کیونکہ ایک منقسم, ایک غیر مستحکم اور ایک عالمی طور پر تنہا پاکستان کسی طور گورنیبل نہیں ہے. یہ جو ہم گلوبل آئسولیشن کی جانب جا رہے ہیں کہ امریکہ نے کسی ریجیم چینج کی شروعات کر دی, میں چند فیکٹس اس ایوان کے توسط سے پاکستانی قوم تک پہنچانا چاہوں گا. 8 فروری 2022 ایم کیو ایم کے وفد کی اس وقت کے قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب ایم کیو ایم کو کہتے ہیں کہ آپ آنے والی تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیجیے گا. 8 فروری کی بات ہے. 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آتی ہے جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکیوں کو کیسے پتا تھا, امریکی اخبار نہیں پڑھتے پاکستان کا, ان کے تمام سفارت خانے نہیں پڑھتے, یا پاکستانی جو ڈپلومیٹس دنیا بھر میں موجود ہیں وہ جرمنی سے لے کر روس تک اور روس سے لے کر امریکہ اور تائیوان, بھلے وہ نیپال میں بھی ہوں, وہاں کے اخبارات نہیں پڑھتے, اپنے ممالک کو نہیں بناتے. چلیے ٹھیک ہے, 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے. 9 مارچ کو محترم عمران خان صاحب ایم کیو ایم کے مرکزی دفتر تشریف لاتے ہیں. حرام ہے جو انہوں نے ہم سے کہا کہ ایک امریکی سفارتکار نے جو بقول ان کے دھمکی دی ایسی کوئی بات ہوئی ہے, کچھ نہیں کہا. چلیے اس کو جانے دیجئے. اس کے بعد جلسے میں عمران خان صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ ایک خط ہے میرے پاس, لیکن 29 مارچ رات 9:15 بجے اس وقت کے وزیر دفاع ہمارے پاس تشریف لائے, دیگر وزراء صاحبان کے پاس, اور گورنر بھی تھے اس وقت کے صوبے کی, سندھ کے. کیا کہا, آپ کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہماری یہ گزارشات ہیں, جو ہمیں لگا کہ شاید سنجیدگی نہیں ہے. لیکن حرام ہے کہ جو اس وقت کے وزیر دفاع نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کو بہت خطرہ ہے, ایک عالمی طاقت عمران خان صاحب کے خلاف سازش کر رہی ہے, ہمارے پاس ثبوت ہیں, آپ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیے گا ورنہ آپ بھی غداروں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے. ایک تو اس تمغے سے میں ڈرتا ورتا نہیں, ہم اس تمغے سے تو ڈرتے نہیں کیونکہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. been there done that. یہ تانے, یہ تشنے, یہ الزامات سہتے سہتے گلیوں اور محلوں سے پاکستان کے ایوان بالا میں میری جماعت نے مجھے پہنچا دیا ہے. لیکن یہ بات ریکارڈ پر لانا اس لیے ضروری تھا جناب اسپیکر کہ اللہ کے بابرکت کلام کے سائے میں کھڑے ہو کے میں یہ بات کر رہا ہوں. میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز تھی, اگر اس کے پاس ہوتی تو ہمیں بتاتا, نہیں بتائی. جس روز میں نے آپ کا ساتھ چھوڑا آپ کہتے تم غدار ہو گئے ہو. آپ کون ہیں, آپ کو کس نے یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کی اجازت دی ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے یہ اختیار پاکستان میں کہ کسی کو غدار یا کسی کو کافر قرار دے. پھر یہ بات جناب مزاح کا اڑایا گیا میرا, کہتے ہیں ان کے رہنما
کھڑے ہو کے کہ ایم کیو ایم والے اپنے لاپتہ کارکنان کی بازیابی مانگتے تھے، اور ان کی شکلیں دیکھی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ہماری شکلوں کو کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں نے تو دیکھی ہے اپنی شکل، عمران خان صاحب نے نہیں دیکھی تھی میری شکل جب 9 مارچ 2022 کو میرے دفتر آئے وہ، اور آ کے کہنے لگے حمایت کرو میری۔ اس وقت نہیں پتا تھا میں دہشت گرد ہوں، اس وقت نہیں پتا تھا یہ لاپتہ افراد کون ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ آپ پاکستان سے لاپتہ افراد کے اس عذاب کو ختم کریں گے، بہت محترم ہے محترمہ شیریں مظاہری صاحبہ، غلط کیا اینٹی کرپشن والوں نے جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا، نالائقوں نے، پرانے مقدمے میں جو عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں ہوا تھا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ شیریں مظاہری صاحبہ کو گمشدہ کیا گیا تھا۔ کسی نے گمشدگی دیکھنی ہے تو چلے میرے ساتھ کراچی، جائیں بلوچستان، جائیں کے پی میں اور فاٹا میں، جائیں اندرون سندھ، پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ گمشدہ کیے جاتے ہیں ان کے گھر والوں پر کیا بیتتی ہے۔ گمشدہ کرنا کہتے کسے ہیں؟ موبائل کیمرے میں ویڈیو بن رہی ہو، ٹی وی پر آپ کے ٹکٹ چل رہے ہوں، رات کو آپ کے لیے عدالت کھل رہی ہو، یہ گمشدگی ہے؟ اگر ایسی گمشدگی ہے تو بھائی تیار ہیں ہم، ہمیں بھی کر لیجئے گا جب ہمارا نمبر آئے، اگر یہی کرنا ہے تو ویسے نہ کیجئے گا۔ تو جناب اسپیکر، ہم نہیں چاہتے کہ سیاست میں وہ بد تہذیبی، وہ تلخی آئے جو ہمارے بعض دوست لانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سیاست میں غیر ضروری طور پر مذہب کا استعمال کیا جائے، کہ میں کچھ بھی کرتا پھروں اور میں کہوں میں جہاد کر رہا ہوں، کچھ بھی میں کرتا پھروں میں کہوں کہ جناب میں بہت بڑا اسلام کا ٹھیکیدار ہوں۔ ہم نہیں دیں گے اسلامی ٹچ اپنی تقاریر کو، ہم نہیں دیں گے اسلامی ٹچ، اس لیے کہ پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے، وہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ کسی بھی عقیدے کے ہوں، وہ کسی بھی نسل کے ہوں، پاکستان کا آئین ان کو یہ اجازت دیتا ہے۔ جناب اسپیکر، اور یہاں باتیں ہوتی ہیں کہ جناب نئے الیکشن کروائے جائیں، سب کچھ کروائے جائیں، اسی پارلیمان نے یہ منظور کیا تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی، مشترکہ مفادات کی کاؤنسل نے کیا تھا، اس پر کام چل رہا ہے، اس کو تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے، جو سقم ہیں، جو شکایات ہیں ان کو رفع دفع کر کے ہونا چاہیے۔ یہ منظور نہیں ہے ہمیں کہ کراچی شہر کی 3 کروڑ کو آپ 1.5 کروڑ گن کے میری نشستیں کم کریں، میرے وسائل کم کریں، میری نوکریاں کم کریں، میرے تعلیمی اداروں کی نشستیں کم کریں، اور یہ آپ سمجھیں گے آپ کا کوئی بہت عظیم آپ کام کرنے جا رہے ہیں، اس لیے مردم شماری کو ایک طرف جو ہے بیک برنر پہ ڈال دیں۔ نو، ہمیں نہیں منظور۔ ڈیلیمیٹیشن کی جہاں بات ہے، جہاں انتخابی اصلاحات کی بات ہے، جہاں قوانین میں اصلاحات کی بات ہے، وہاں ساتھ ساتھ مردم شماری ہمارا انتہائی دیرینہ مسئلہ ہے، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی میڈن سپیچ میں بھی اس کو ایڈریس کیا تھا۔ کل جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، جناب اسپیکر آخری بات کہہ کے نشست لوں گا، بہت احترام ہے عدلیہ کا۔ یہ بیٹھے ہیں سید یوسف رضا گیلانی صاحب، وزیر اعظم پاکستان سے، جن کے بعد آپ وزیر اعظم پاکستان کے منصب پر فائز ہوئے۔ ان کو توہین عدالت کے تحت کیا گیا تھا، نااہل۔ کاش گیلانی صاحب کے زمانے میں بھی ہماری عدلیہ اتنی مہربان ہوتی، کہہ دیتی کہ گیلانی صاحب کو میسج شاید صحیح سے پہنچا نہیں ہوگا۔ میری گزارش یہ ہے کہ عدل میں اور مساوات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عدل از ناٹ اے بیلنسنگ ایکٹ، ناٹ ایٹ آل سر۔ عدل از جسٹس، عدل از ناٹ پیرٹی، عدل از جسٹس۔ عدلیہ سے توقع ہر انسان کی، ہر پاکستان کے شہری کی یہ ہے کہ اگر وہ درست کام کرے تو اس کو نہ ملزم اور مجرم گردانا جائے، اور اگر وہ غلط کام کرے تو اس پر قدغن لگائی جائے، سزاوار ٹھہرایا جائے۔ کل جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے وہ، اور جو کراچی میں ہوا، اور جو مختلف شہروں میں ہوا، میرے خیال میں اس پارلیمان میں کسی روز جسٹس فائز عیسیٰ کی جو آبزرویشنز تھیں اور کیس کا فیصلہ تھا فیض آباد دھرنے کا، وہ بھی آنا چاہیے کہ جتھا بندی کس حد تک ہمیں منظور ہے، قبول ہے یا نہیں ہے۔ کل کلا کو انتخابات ہو جائیں، جب بھی ہوں،
17 اگست 2023 ہے اس آئین کے تحت اس اسمبلی کی مدت. جب اس اسمبلی کی مدت جو کہ آئینی مدت ہے، یہ کہیں نہیں آئین میں ہے، جن لوگوں کو بہت نہیں، ہمارے جذباتی بہت ہی پڑھے لکھے اور ہمارے بہت ایکس سروس مین بہت محترم ہیں. میرے لیے ایکس سروس مین اتنا ہی محترم ہے جتنا ایکس پولیس مین ہے، جتنا ایکس بیوروکریٹ ہے، جتنا ایکس مزدور ہے. ہر سینئر سٹیزن میرے لیے اتنا ہی محترم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک ادارے کا سابق ریٹائرڈ افسر جو ہے وہ کسی اور ادارے کے سابق ریٹائرڈ افسر سے زیادہ محترم ہو جائے. میرے خیال میں یہ ڈسکریمنیشن بھی پاکستان میں جو ہے نا ہمیں ختم کرنی ہوگی. تو یہ جو لوگوں کو جذبات ابلتے ہیں کہ جناب کیونکہ نہیں، مجھے یہ تانا دیا گیا آپ کے 7 سیٹوں کی وجہ سے آپ کے لوگ وزارتوں میں مزے کر رہے تھے. مزے کر رہے، امین الحق صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس وقت وفاقی وزیر آئی ٹی تھے، آج بھی وفاقی وزیر آئی ٹی ہیں. ایم کیو ایم کے سینیٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کو آپ نے اپنی فرمائش پہ وزیر بنایا ہوا تھا کیبنٹ میں، آج یہ خاکسار ہے غلطی سے. لیکن میں نے کیا مزے کیے 7 سیٹوں پہ؟ میری 7 سیٹوں کی بدولت جناب آپ نے وزارت عظمیٰ کے مزے کیے. آپ کے صرف 155 نمبر تھے، آپ کے پاس 172 تھے ہی نہیں. میرے ووٹ نہیں ہوتے آپ وزیر اعظم نہیں بنتے. اور جو یہ لوگ چھچوری باتیں کرتے ہیں نا، وہ کبھی وفاقی وزیر نہیں بنتے اس دور میں، جو کبھی کاؤنسلر نہیں بنے تھے. تو یہ باتیں نامناسب ہیں. جہاد کا نام لے کر، انقلاب کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ہمارے بزرگ امید فاضلی صاحب کہہ گئے تھے، ان مصروں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ آخری شعر ہے ریلیونٹ، لیکن پھر بھی 2 اور سنا دیتا ہوں کہ اچھے ہیں. کہ مقتل جاں سے کہ زنداں سے کہ گھر سے نکلے، مقتل جاں سے، تاج بھائی، مقتل جاں سے کہ زنداں سے کہ گھر سے نکلے، ہم تو خوشبو کی طرح نکلے جدھر سے نکلے.